مجھے آپ کی ایک اجازت چاہیے تھی۔ میرا دل بہت دنوں سے پریشان ہے۔ میں کافی عرصہ ہو گیا ماں سے نہیں ملی۔ بہت دل چاہ رہا ہے ماں سے ملنے کا۔ سوچ رہی ہوں ماں کے پاس چلی جاؤں، اس لیے آپ کی اجازت چاہیے تھی۔ رانو، کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ تمہیں اچھی طرح پتہ ہے یہ اناج لانے کا کام مجھ سے نہیں ہوتا۔ یہ سارا کام تم ہی کرتی ہو اور تمہارے بغیر گھر کا گزارا بھی نہیں ہوتا۔ تھوڑے دن ٹھہر کے اپنی ماں کی طرف چلی جانا۔ انتظار کروں؟ لیکن اور کتنا انتظار؟ جب میں آپ سے ماں کے گھر جانے کا کہتی ہوں آپ ٹال مٹول کر دیتے ہیں۔ آخر کب مجھے اجازت ملے گی ماں کے گھر جانے کی؟ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں بھی اچھے دن گزاروں۔ سارا دن میرا گھر کے کام اور اناج لانے میں گزر جاتا ہے۔ آپ اپنا سارا دن باہر گزارتے ہیں، مجھے بھی وقت نہیں دیتے۔ رانو، بہت بدتمیزی ہو گئی۔ اور یہ کیا طریقہ ہے اپنے شوہر کے ساتھ بات کرنے کا؟ کیا وقت کی بات کرتی رہتی ہو؟ ابھی بھی تو تمہیں ہی وقت دے رہا ہوں، اور کتنا وقت چاہیے تمہیں؟ کیا کوئی کام کاج نہیں ہے؟ کیا اناج باتیں کرتی رہتی ہو؟ اناج لاتی ہوں، یہ کرتی ہوں، وہ کرتی ہوں، تو اور کرنا کیا ہوتا ہے سارا دن گھر میں بیٹھ کر؟ ایک اناج ہی تو لاتی ہو، اور مجھ سے تمہاری شکل سارا دن نہیں دیکھی جاتی، اس لیے میں باہر نکل جاتا ہوں۔ اگر زیادہ شوق ہو رہا ہے اپنی ماں کے گھر جانے کا تو ہمیشہ کے لیے تم جا سکتی ہو۔ رانو کا شوہر یہ سب کہہ کر وہاں سے نکل جاتا ہے۔ روز کا ہی معمول تھا۔ رانو جب بھی کوئی فرمائش کرتی اس کا شوہر ٹال مٹول کر دیتا اور اس پر اپنا حکم چلاتا۔ سارا دن وہ باہر جا کر آوارہ گردیاں کرتا اور نکارا کوئی کام نہ کرتا تھا۔ میری کوئی قدر نہیں کرتا۔ سارا دن کام کرنے کے بعد، اناج لانے کے بعد، پھر بھی یہی باتیں سننی پڑتی ہیں کہ تم گھر بیٹھ کر کرتی کیا ہو۔ بیچاری رانو رو رو کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیتی اور پھر اپنے لیے اور اپنے شوہر کے لیے اناج لینے کے لیے نکل پڑتی۔ روز وہ ڈھیر سارا اناج لے کر آتی۔ دوسری طرف اس کا نکما شوہر، جس کو کوئی فکر نہیں تھی، اور وہ اپنا سارا وقت جنگل کی دوسری خوبصورت چڑیوں کے ساتھ گزارتا۔ مجھے بتاؤ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ دیکھو، میں نے تمہارا دیا ہوا نیکلیس اور تاج پہنا ہے۔ بہت وقت لگا کر میں تیار ہوئی ہوں، اب میری تعریف کرو۔ ارے نیلو، تم تو ویسے ہی بہت پیاری ہو، اور یہ نیکلس اور تاج پہن کر تو تم نے ان کی شان ہی بڑھا دی۔ میری نظر میں تو ان چیزوں کی کوئی قیمت نہیں، لیکن سچ کہوں تو تم بہت پیاری لگ رہی ہو، بالکل میری خوابوں کی شہزادیوں کی طرح۔ چلو اب ہم دونوں کو گھر چلے جانا چاہیے، بہت شام ہو رہی ہے اور مجھے بہت بھوک بھی لگی ہے۔ کل ہم دونوں اسی جگہ دوبارہ ملیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھنا تم۔ رانو کا شوہر بہت بیمار ہو جاتا ہے اور اس کی طبیعت بہت بگڑ جاتی ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں جب رانو گھر آتی ہے، اپنے شوہر کو اس حالت میں دیکھ کر بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ یہ آپ کو کیا ہو گیا؟ صبح تو آپ اچھے بھلے تھے، اچھا بھلا آپ اڑ کر گئے تھے، اب تو نہ آپ بول رہے ہیں نہ مجھ سے کچھ کہہ رہے ہیں۔ کچھ کہیے نا، مجھے آپ کی آواز سننی ہے۔ رانو بہت پریشان ہو جاتی ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی وہ کیا کرے۔ پھر وہ طوطا حکیم کے پاس جاتی ہے۔ اب اس کو یہی حل نظر آتا ہے کہ طوطا حکیم ہی اس کے شوہر کا علاج کر سکتے ہیں۔ طوطا حکیم جنگل کے تمام پکشیوں کا علاج کرتے اور ان کے علاج اور دوائی سے پکشی جلد از جلد ٹھیک بھی ہو جاتے۔ رانو چڑیا، لگتا ہے تمہارا شوہر بہت فضول چیزیں کھاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا معدہ بالکل خراب ہو چکا ہے۔ لیکن پریشانی کی کوئی بات نہیں، تم نے بہت اچھا کیا جو جلدی سے میرے پاس آ گئی۔ اب میں تمہیں ایک دوائی دوں گا، اس دوائی کو تم نے ہلکی غذا میں اس کو مکس کر کے کھلانا ہے۔ یاد رکھنا،
زیادہ مسالے والی چیزیں اس کو مت دینا، یہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا، اور اگر پھر بھی طبیعت ٹھیک نہ ہوئی تو دوبارہ میرے پاس آنا، دوسری دوائی کے ساتھ پھر اس کا علاج کریں گے۔ چلیے اب اٹھ جائیے، میں آپ کے لیے گرم گرم سبزیوں کا سوپ بنا کر لے کے آئی ہوں، جلدی سے یہ پی لیجئے، پھر آپ جلدی ٹھیک ہو جائیں گے۔ رانو اپنے شوہر کے لیے ویسا ہی سوپ تیار کرتی ہے جیسا طوطا حکیم نے اسے بولا تھا۔ وہ کم مرچیں اور سبزیوں کا استعمال کرتی ہے اور اس میں ہی دوائی مکس کر دیتی ہے۔ رانو کا شوہر اوٹ پٹانگ چیزیں اور مسالے دار چیزیں کھا کھا کر اپنی صحت کو بگاڑ بیٹھا تھا۔ تھوڑے ہی دن بعد رانو کی خوب دیکھ بھال کی وجہ سے رانو کا شوہر بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے اور اب شاید اس کو اپنی بیوی کی قدر بھی ہونے لگتی ہے۔ وہ اپنی رانو سے کہتا ہے، رانو میری پیاری رانو، مجھے تو آج سچ میں تمہاری قدر ہو رہی ہے۔ آج اگر تم نہ ہوتی تو شاید میں بھی زندہ نہ ہوتا۔ یہ نئی زندگی مجھے تمہاری وجہ سے ہی ملی ہے، مجھے معاف کر دو، تم نے تو میری آنکھیں کھول دیں۔ آج کے بعد جیسا تم کہو گی ویسا ہی ہوگا، اور اب سے ہم دونوں مل کر اناج لایا کریں گے اور صبح ہی ہم تمہاری ماں کے گھر بھی چلیں گے۔